اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورۃ الکہف پارہ نمبر قال علم 16، سورہ کہف سورت نمبر 18 ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر 103 اور 104۔ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے اور امت محمدیہ سے کلام فرما رہے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید اتارا گیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام امت کو پیغام پہنچا دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر جو آیت نازل ہوئی ہے، وہ دراصل مجھے اور آپ کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں اور سوچیں سمجھیں غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون، تم تدبر نہیں کرتے، افلا یتفکرون، تم فکر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، وقلوب اصقال۔ فرمایا آیت نمبر 104 اور 103 سورۃ الکہف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہہ دو ان لوگوں سے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، جو لوگ اعمال کے لحاظ سے شدید نقصان میں ہیں، اور ان کی عملی زندگی جو اللہ رب العزت کے یہاں مقبول عمل ہیں ان سے خالی نظر آتی ہے، یا پھر کرنے کے باوجود بھی وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کی عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ ریاکاری جو ہے، وہ ریاکاری کا مفہوم اور مقصد کیا ہے کہ اللہ کے غیر کو دکھایا جائے، عبادت اللہ کے لیے کی جائے اور دکھانا کا مقصد جو ہے وہ کسی اور کو ہو، تو یہ جو ہے وہ الامان والحفیظ، یہ شرک والا معاملہ ہے۔ ریا جو ہے یہ شرک والا معاملہ ہے۔ ایک شخص نماز اس لیے پڑھے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں گے نمازی ہے، تو اس نے لوگوں کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ ایک روزے دار روزہ رکھ کر یہ سمجھے کہ میرے ہونٹ خشک ہیں اور میں روزے سے ہوں اس لیے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، تو وہ اس نے لوگوں کے لیے رکھا، اللہ خالص اللہ کے لیے عمل نہیں ہوا ہے۔ لوگ کہیں نہ کہیں، لوگ میری تعریف کریں یا میری برائی کریں، مجھے گالیاں دیں یا میرے گلے میں ہار ڈالیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری عبادات اللہ خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کیا فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں۔ جی اللہ تعالیٰ بتائیے۔ اگلی آیت، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی ہی میں برباد ہو گئی، ان کی کوشش ٹوٹلی دنیا کے لیے تھی اور وہ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کی کوشش اور دنیا کی سعی میں جتے ہوئے ہیں، ان کے شب و روز اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کس طرح حاصل ہو جائے، کامیابی سے میں دنیا کا جو ہے وہ کام چلانے والا بن جاؤں، میرا پروفٹ آج 2 ہے، کل 4 ہو جائے، پھر 6 ہو جائے، پھر 8 ہو جائے، میں دنیا کی زندگی میں ترقی کرتا ہوں۔ آخرت کے معاملے پر ان کی کوئی توجہ، کوئی نظر نہیں ہے، نہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، نہ اپنی عبادات کے حوالے سے، نہ اپنے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے، اور راتوں کو اٹھ کر رونے والے تو وہ ہیں نہیں، وہ تو دنیا کی زندگی میں لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتائیں، اب بتاتے ہیں اللہ رب العزت، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی ہی میں برباد ہو گئی، بس یہیں کے ہو کر رہ گئے، 1% سے 100% تک دنیا ہی کی زندگی کے ہو کر وہ رہ گئے، اور اسی میں ان کی زندگی میں ان کی سعی، ان کی کوشش ان کے ساتھ چلتی رہی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ سعی اور وہ کوشش ان سے الگ ہو گئی، کیونکہ وہ اعمال صالحہ نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں پر چلنے والی زندگی نہیں تھی۔ فرمایا اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اس بھول میں ہیں، اس مغالطے میں، شیطان نے ان کو نظر کے اس دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اچھا سمجھ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو اللہ کے نبی کے سنت اور اقوال اور احادیث سے ہٹ کر کوئی اگر راستہ نکلا ہوا ہے نا دین کے اندر، تو حضرت وہ بدعت ہے۔ اس بدعت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء حق کی نگرانی میں ہم ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں ہے، اپنے ذہنوں کو جو ہے منتشر نہیں ہونے دینا۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو بھائیو، عزیزو، دوستو، بزرگو، یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ جدھر جس بات کے اندر معمولی شک ہو نا، معمولی آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ صحیح مجھے معلوم نہیں ہو رہی، بس اس سے بچیں، اس سے ہٹ جائیں، یہ تقوی ہے۔
اور جو ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جو ہے نا وہ رحمتوں کے سائے میں رکھے، میں نے ان کی زبان سے سنا، فرمایا جب گناہ کی طرف بندہ مائل ہونے لگے اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک جائے اس کا دل ایک لمحے کے لیے ٹھٹک جائے، یہ غلط ہے، بس یہ تقویٰ ہے، بس اس سوچ کو پروموٹ کرنا ہے، بس اس سوچ کو جو ہے نا وہ جوان کرنا ہے اپنے دل کے اندر، اور اس گناہ سے رک جانا ہے، اور اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس چیز کو پروموٹ کر کے کہ یہ غلط ہے، اس خیال کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اس طرح ہاں واقعی یہ غلط ہے یار، صحیح ہے، تاکہ شیطان کی سوچ اور فکر آپ کے دل میں پنپنے نہ پائے۔ تو شیطان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں آپ کو کارگر کر کے دکھا دیتا ہے جو اصل میں باعث ثواب نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کا باعث ہوتی ہیں، اور انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی تمام سعی دنیا ہی کے لیے برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ اس مغالطے میں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ دنیا کی کوشش ہے اور ایک دن آپ سے الگ ہو جائے گی۔ اچھا کام صرف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے عین مطابق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری طرح تجارت کرتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح جاگتے ہیں، ہماری طرح اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ہماری طرح شادی بیاہ کرتے ہیں، اور جیسے ہم مرتے ہیں ایسے آپ مر جاتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ کامیاب اور ہم ناکام، یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جواب دیا، اس یہودی کو جواب دیا کہ ہم تمام کام وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، مگر طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا، لہٰذا ہمارا باتھ روم جانا بھی عبادت ہے، ہمارا سو کر اٹھنا بھی عبادت ہے، ہمارا شادی بیاہ کرنا بھی، جو ہمارے اپنے ذاتی کام ہے نا، ہمارا پانی پینا، کھانا کھانا، ہماری ذات کے حوالے سے کپڑے بدلنا، بولے سب عبادات ہیں، کیونکہ طریقہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس رمضان کے اندر نیت کرنی ہے کہ پورا سال جو ہے رمضان جیسا ماحول بنا کر رکھنا ہے، ایک نماز ہماری جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت سے تعلق مع اللہ میں ترقیاں کریں گے انشاءاللہ، اور 11 مہینے شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔